Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you are fine and safe. Lecture number 23 is about cochlear implant. Cochlear implant جو ہے یہ ایک assistive device ہے for the persons with hearing impairment and deafness. Definition of cochlear implant. Cochlear implants are surgically placed electrical device that receive sound and transmit the resulting electrical signals to electrodes implanted in the cochlea of the ear. The signals stimulate cochlea, allowing patient to hear. It is also known as bionic ear. cochlear implant جو ہے یہ سرجیکلی پلیسڈ کیا جاتا ہے، ایک ایسی الیکٹرانک ڈیوائس ہے جس کو تھرو سرجری یعنی آپریشن کے ذریعے جو ہے وہ کسی بھی پرسن کے جس کو سویئر ٹو پرفارم لیول کا ہیئرنگ لاس ہو، اس کو جو ہے وہ سرجری کے ذریعے یہ ڈیوائس جو ہے یہ لگائی جاتی ہے، جو کہ ساؤنڈ کو ریسیو کرتی ہے اور پھر اس کو ٹرانسمیٹر کو جو ہے وہ پہنچاتی ہے۔ ٹرانسمیٹر جو ہے وہ اس ساؤنڈ کو الیکٹریکل سگنلز میں یا جو ہے وہ اس میں وہ الیکٹریکل سگنلز کے اندر کنورٹ کر دیتا ہے، جو کہ کوکلیا کے اندر امپلانٹڈ الیکٹروڈز ہوتے ہیں، ان کو جا کے وہ سگنلز ملتے ہیں یا ریسیو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سگنلز ہیں یہ کوکلیا کے اندر جو ہے وہ اسٹیمولیشن جو ہے وہ پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی پرسن جو ہے وہ سننے کے قابل ہوتا ہے، اور جس کان کا کوکلیئر امپلانٹ ہوتا ہے اس کو بائیونک ایئر بھی کہا جاتا ہے۔ The Food and Drug Administration (FDA) approves cochlear implantation in children 12 months old and older. However, significant auditory and language acquisition typically occurs prior to this time in normal hearing infants. FDA جو ہیں فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن، انہوں نے اپروو کیا کہ کوکلیئر امپلانٹیشن جو ہے وہ 1 سال سے آنورڈ بچوں کو جو ہے وہ سوٹیبل ہوتا ہے اور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ یہ کرائٹیریا ہے کہ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے within 1 month of his or her age وہ ایلیجیبل ہے کہ اس کی جو ہیئرنگ ہے اس کی اسکریننگ کی جائے اور اس کو جو ہے وہ چیک کیا جائے کہ بچہ جو ہے اس کو کسی قسم کی کوئی ہیئرنگ کی پرابلم جو ہے وہ نہیں ہے، یا اگر اس کو کوئی ہیئرنگ کی پرابلم ہے تو اس کو ارلی جو ہے وہ انٹروین کیا جائے اور اس کے لیے ارلی ڈیوائسز جو ہیں وہ ریکمینڈ کی جائیں اور ارلی جو ہے اس کو اوور کم کیا جائے، اس کی ڈسیبلٹی کو، اس کی پرابلم کو، اس کے لاس کو، تاکہ وہ اپنے جو نارمل اس کے پیئر ہیں یا نارمل ایج کے بچے ہیں جو کہ نارمل ہیئرنگ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ کوپ کر سکے، یا اس کی جو اسپیچ اینڈ لینگویج ہے یا اس کی جو ایجوکیشن ہے وہ ان بچوں کے ساتھ برابر چل سکے۔ اب جو کوکلیئر امپلانٹ ہے یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ 1 سال سے آنورڈ بچوں کو کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی جو آڈیٹری سکلز ہیں اور جو لینگویج ایکوزیشن ہے وہ ٹپیکلی اس ٹائم سے بھی پہلے سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ پارٹس آف کوکلیئر امپلانٹ۔ کوکلیئر امپلانٹ کے 2 میجر پارٹس ہوتے ہیں، کچھ پارٹس ہوتے ہیں جو کہ ایکسٹرنل آپ کو نظر آتے ہیں اور کچھ پارٹ جو ہوتے ہیں وہ انٹرنل جو ہے وہ ڈسپلیڈ کیے جاتے ہیں۔ ایکسٹرنل میں مائکرو فون ہے، اسپیچ پروسیسر ہے، ٹرانسمیٹر ہے، اور انٹرنل میں ریسیور اینڈ اسٹیمولیٹر ہے، اور اینڈ ارے آف اپ ٹو 22 الیکٹروڈز۔ ایک ایسی وائر ہوتی ہے جس کے اندر یعنی ارے ہوتی ہے، ایک باریک سی تار ہوتی ہے دھاگے کی شکل کی، جس کے اندر جو ہے وہ 22 الیکٹروڈز ہوتے ہیں۔ الیکٹروڈز مینز کہ جو اسٹیمولیشن کے اوپر جو ہے وہ رسپانس کرتے ہیں، یعنی سگنلز جو ہیں اس کو ریسیو کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ پارٹس آف کوکلیئر امپلانٹیشن میں آپ دیکھیں، ایکسٹرنل پارٹ میں مائکرو فون، اسپیچ پروسیسر، ٹرانسمیٹر، اور انٹرنل پارٹ میں ریسیور، اسٹیمولیٹر اینڈ الیکٹروڈ ارے ہے۔ یہ والے جو پارٹس ہیں یہ ایکسٹرنل پارٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمارے لیے ویزیبل ہوتے ہیں، جو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ انٹرنل پارٹس ہیں۔
An implant has the following parts: a microphone which picks up sound from the environment. Microphone جو ہے وہ environment میں سے sound کو pick کرتا ہے. A speech processor which selects and arranges sounds picked up by the microphone. اب جو اسپیچ پروسیسر ہے وہ اس اسپیچ کو پروسیس کرتا ہے اور اس کو ارینج کرتا ہے ان ساؤنڈس کو جو کہ مائکرو فون اس کو انوائرمنٹ میں سے پک کر کے بھیجتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی بالکل اسی طرح سے ایک آرٹیفیشل جو ہے آپ ایئر اس کو کہہ لیں، جیسے ہمارا جو آؤٹر ایئر ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے ساؤنڈ کو اور بھیج دیتا ہے مڈل ایئر کو. مڈل ایئر جو ہے وہ ساؤنڈ کو ٹرانسمٹ کرتا ہے، اس کو ایمپلیفائی کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کو بھیج دیتا ہے انر ایئر میں. انر ایئر میں جو ہے وہ کوکلیا کے اندر موجود ہیئر سیلز ہوتے ہیں، فلوئڈ ہوتا ہے، وہ وہاں پہ سینسر جو ہوتے ہیں وہ سینسری آرگنز ہوتے ہیں، جیسے وہ اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں اور وہ اس میسیج کو آڈیٹری نروز کے تھرو جو ہے برین کو پہنچا دیتے ہیں. اسی طرح سے جو کوکلیئر امپلانٹ ہے اٹ ورکس لائک مطلب اس طرح سے یہ کام کرتا ہے جیسے کہ ایک ایئر جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے. یعنی مائکرو فون جو ہے وہ انوائرمنٹ میں سے ساؤنڈ کو کلیکٹ کر کے پروسیسر کو بھیجتا ہے. اسپیچ پروسیسر جو ہے وہ ساؤنڈس کو سلیکٹ کرتا ہے، ارینج کرتا ہے اور ان کو وہ ٹرانسمیٹر کو بھیج دیتا ہے. ٹرانسمیٹر اینڈ ریسیور یا اسٹیمولیٹر وچ ریسیو سگنلز فرام دا اسپیچ پروسیسر. اب یہ جو اسٹیمولیٹر ہے یہ ٹرانسمیٹر ہے، یہ سگنلز کو پروسیسر سے ریسیو کر لیتا ہے اینڈ کنورٹ دیم انٹو الیکٹریکل امپلسز، اور ان کو وہ الیکٹریکل امپلسز میں کنورٹ کر دیتا ہے اور برین کو جو ہے وہ میسیج کنوے ہو جاتا ہے. اب جو کوکلیئر امپلانٹ ہے اس کی 3 ٹائپس ہیں، یعنی 3 طرح کے کوکلیئر امپلانٹس جو ہیں وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور جو ہے وہ ای این ٹی اسپیشلسٹ جو ہیں وہ مطلب ان کا زیادہ کنسرن ہوتا ہے اس کے ساتھ. ہمارے لیے جو ہے وہ اتنا جاننا بہتر ہے کہ ایڈوانسڈ بایونک ہے ایک، اور بایونکس، اور ایک نیوکلیس ہے، اور ایک میڈل ہے. یہ 3 طرح کے اویلیبل ہیں. کوکلیئر امپلانٹ سرجری. کوکلیئر امپلانٹ سرجری جو ہے اس کو بہت میجر سرجری کہا جاتا ہے، اور اکنامکلی جو ہے اس کی کاسٹ بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انٹرنیشنل کنٹریز میں تو جو ہے وہ اس کے اوپر اس کے ریزلٹس کافی اچھے ہیں اور کافی زیادہ جو ہے وہ یہ یوز کیا جا رہا ہے کوکلیئر امپلانٹ. لیکن ان جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر کیونکہ اکنامکلی بھی لوگ اتنے اسٹیبل نہیں ہوتے کہ وہ اتنی مہنگی، اتنی ہائی جو کاسٹ کی سرجری ہے اس کو وہ اویل کر سکیں. اور اس کے علاوہ کچھ ایسی این جی اوز ہیں، کچھ ایسی جو ہیں وہ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ کوکلیئر امپلانٹیشن پرووائڈ کرتی ہیں. آپریشن لاسٹس اباؤٹ 3 hours جی ہے، یعنی ود جنرل انستھیزیا جو ہے اس کا آپریشن تقریباً 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور یوزلی پرفارمڈ ایز آؤٹ پیشنٹس، یعنی اس سے پہلے جو ہے وہ پیشنٹ کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس جو ہے وہ ٹائم دے دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے سرجری پرفارم ہوتی ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہیں کچھ پرائر جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ پرفارم کیے جاتے ہیں اور کچھ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں. پرفارمڈ بائی آٹولرنجولوجسٹ، اور اس کو جو ہے وہ آٹولرنجولوجسٹ جو ہیں وہ اسپیسیفک یعنی جو فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں وہ اس کو آپریٹ کرتے ہیں. کینڈیڈیسی پروفائل فار کوکلیئر امپلانٹس، یعنی اس کوکلیئر امپلانٹ کے لیے کون سے کس ٹائپ کے لوگ جو ہیں وہ ایلیجیبل ہوتے ہیں، یعنی کن لوگوں کا کوکلیئر امپلانٹ جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے. نمبر 1 پہ آپ دیکھیں بائی لیٹرل سویئر ٹو پرفاؤنڈ سینسری نیورل ہیئرنگ لاس ہونا چاہیے، یعنی دونوں کانوں میں سویئر ٹو پرفاؤنڈ لیول کا ہیئرنگ لاس ہونا ضروری ہوتا ہے. یعنی اگر مائلڈ ٹو ماڈریٹ ہے یا سلائٹ ٹو مائلڈ ہے یا ماڈریٹ ٹو سویئر ہے تو اس کے اوپر کوکلیئر امپلانٹ جو ہے وہ ریکمینڈ نہیں کیا جاتا. لٹل اور نو بینیفٹ فرام ہیئرنگ ایڈس، اور ہیئرنگ ایڈ سے اس پرسن کی ہیئرنگ پہ کوئی پازیٹیو افیکٹ جو ہے وہ نہ ہو، یعنی کوئی پازیٹیو جو ہے وہ اثر اس کے اوپر نہ ہوتا ہو، اس کے اوپر ہیئرنگ ایڈ کام نہ کرتا ہو تو اس کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے. نو میڈیکل کانٹرا انڈیکیشنز فار سرجری، یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جیسے اگر خدا نخواستہ کوئی پیشنٹ اگر ہارٹ کا پیشنٹ ہے یا اس کے کوئی کارڈیک
پرابلم ہے یا اس کو کوئی اور ایسا ایشو ہے، کینسر وغیرہ یا کچھ ایسی پرابلم ہے جس کے لیے کہ وہ ریکمینڈ نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کی سرجری جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، یا اس کو جنرل انستھیزیا جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوکلیئر امپلانٹ نہیں ہوتا۔ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز، یعنی ایکسپیکٹیشنز ریئلسٹک ہونی چاہیے، ایسا نہیں کہ آپ جو ہیں وہ آپ کو گائیڈ لائن نہیں دی گئی یا آپ ابھی اس چیز کے اوپر اچھے سے آپ کو اس کے آؤٹ پٹس یا اس کے ریزلٹس کا پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے یا کیوں کیا جا رہا ہے، یا لائک اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے، یا یہ میرے لیے یوزفل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کے پیرنٹس جو ہیں ان کو ان کے اینڈ پہ یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے اپنے بچے کا کوکلیئر امپلانٹ کروانے سے پہلے۔ اس کے بعد جو ہے ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز، یعنی یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد جو ہے وہ کتنی ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوکلیئر امپلانٹ ہونے کے بعد بچہ جو ہے وہ فر بولنا شروع کر دے گا، یا اس کا جو آئی کیو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا، یا اس کی جو اکیڈیمک سکلز ہیں ان کے اندر فوراً سے جو ہے وہ پازیٹیو چینجز آ جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے۔ جب سرجری ہو جاتی ہے، سرجری کے بعد اس کی باقاعدہ جو ہے وہ تھراپیوٹیکل اپروچز جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں، جو کہ کنزیکٹیو بیسس پہ ہوتی ہیں، جس کے اندر جو ہم فردر نیکسٹ اپنی جو سلائیڈز ہیں ان میں ڈسکس کریں گے۔ گڈ فیملی اینڈ سوشل سپورٹ ٹورڈز ہیبلیٹیشن، یعنی فیملی اور سوشل سپورٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ پیرنٹس ویلنگ نہ ہوں، یا بچہ جو ہے وہ اگر اتنا لائک اس کو آپ نے پراپر کونسل نہیں کیا کوکلیئر امپلانٹ کے لیے تو پرابلم پیدا ہو سکتی ہے۔ ایڈیکویٹ کوگنیٹیو فنکشن ٹو بی ایبل ٹو یوز دا ڈیوائس، اب جو کوگنیٹیو فنکشننگ ہے وہ بھی پراپر ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ بچہ جو ہے وہ ملٹیپل پرابلم کے ساتھ ہے، یعنی اس کو سویئر ٹو پرفاؤنڈ ہیئرنگ لاس بھی ہے، اور اس کو ساتھ میں کوئی فزیکل امپیئرمنٹ یا اس کو کوئی مینٹل امپیئرمنٹ، یا جیسے آپ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ مینٹلی یا کوگنیٹیولی یا انٹلیکچولی وہ اتنا اسٹیبل نہیں ہے بچہ، تو اس کو کوکلیئر امپلانٹ جو ہے وہ ریکمینڈ نہ کیا جائے۔ پری امپلیمنٹیشن پروسیس، یعنی امپلیمنٹیشن سے پہلے امپلانٹیشن سے پہلے جو ہے وہ آپ، یا امپلانٹ کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے جو ہے وہ آپ کیا ریکمنڈیشن جو ہے وہ کیا، یعنی چیزیں کون سا پروسیس ہے جس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ میڈیکل ایویلیویشن بہت ضروری ہیں، یعنی ENT ایگزامنز دا آؤٹر مڈل اینڈ انر ایئر آٹولوجیکل ایگزامینیشن، یعنی ایئر کا پراپر طور پہ چیک اپ بہت ضروری ہے، یعنی ایئر کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو، ایئر جو ہے وہ پراپر بنا ہوا ہو، اس میں کوئی اناٹومیکلی یا لائک فزیکلی کوئی اس کے اسٹرکچر میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ فزیکل ایگزامینیشن، اس کے بعد ہے کہ امیجنری جو ایویلیویشن ہے، ایکس رے، CT اسکین، MRI وغیرہ، یہ اس سے پہلے ہونی ضروری ہے۔ آڈیولوجیکل ایویلیویشن، آڈیولوجیکل ٹیسٹ جیسے ہیں پیوٹون آڈیومیٹری ہے، اسپیچ ڈسکریمنیشن ہے، ٹمپینومیٹری یا OAE ہے یعنی آٹو ایکوسٹک ایمیشن، اور ABR ہے جیسے یعنی آڈیٹری برین اسٹیم رسپانس، آڈیٹری اسٹڈی اسٹیٹ رسپانس یعنی ASSR، اسپیچ اینڈ لینگویج ٹیسٹنگ، فنالوجی سائیکولوجیکل ایگزامینیشن، یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں بچے کے یہ پہلے سے امپلانٹیشن سے پہلے ہونا ضروری ہیں، یعنی بچے کا کان جو ہے اس کو پراپر ٹیسٹ کرنا، اس کی ہیئرنگ کان کو بھی ٹیسٹ کرنا، فزیکلی ایگزامن کرنا ضروری ہے، اور اس کی جو ہیئرنگ ہے اس کو بھی ایگزامن کرنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ اس کی جو اسپیچ اینڈ لینگویج ٹیسٹنگ ہے وہ بھی ضروری ہے کہ بچہ جو ہے اس کو پری لنگول ڈیفنس ہونی چاہیے، یعنی پوسٹ لنگول ڈیفنس کے اوپر کوکلیئر امپلانٹیشن کو اتنا زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا۔ گولز آف سرجری، the surgical technique used for cochlear implant aims to insert the electrode array without causing damage to the scala tympani، یعنی گولز آف سرجری کیا ہونی چاہیے، یعنی جو سرجری کر رہا ہے اس کے یہ میجر چیزیں ہیں جس کو اس نے اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ وہ اسکالا ٹیمپنائی کو ڈیمیج کیے بغیر، جو کہ ہمارے انر ایئر میں موجود ہوتا ہے، کہ اس کو جو ہے وہ جو کہ اس کو ڈیمیج کیے بغیر ایرے جو ہے اس کو وہ ہمارے برین تک پہنچائے۔ پلیس دا امپلانٹ پیکج انگیسٹ دا سائڈ آف دا ہیڈ سو اٹ از لیس پرون ٹو ایکسٹرنل ٹراما،
اور اس کے بعد وہ اس کو ہیڈ کے آؤٹ سائڈ جو ہے ہیڈ کے اس جگہ پہ پلیس کرے جہاں پہ یہ کسی قسم کا ٹراما یا کسی قسم کا پرابلم جو ہے وہ پیشنٹ کو بعد میں پیدا نہ ہو. To secure both the electrode array and the implant package to prevent migration after surgery. To implant all internal components without damaging the tympanic membrane, ear canal, facial nerve, scalp or any other surrounding tissues. یعنی جو ہے وہ الیکٹروڈس کو بھی اس نے کرنا ہے، سیکیور کرنا ہے، تاکہ جو الیکٹروڈز ہیں، جو ارے ہے الیکٹروڈ کی جو ارے ہے وہ بالکل پراپر اسی جگہ کے اوپر سرجیکلی پلیسڈ ہونی چاہیے جو کہ ریکمینڈڈ ہے، جو ڈیسائیڈڈ ہے کوکلیئر امپلانٹیشن کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی کہیں اور جو ہے وہ غلطی سے یا کہیں اور جو ہے وہ اس کی پلیسمنٹ نہ ہو جائے. اسی طرح سے جیسے انٹرنل کمپوننٹس ہیں، جیسے ان کو ڈیمیج وہ نہ ہو، جیسے ٹمپینک میمبرین ہے، ایئر کنال ہے، فیشل نرو ہے، یا اسکیلپ، یا یعنی اسکیلپ وہ ہے جو ہماری آؤٹ سائڈ آف دا اسکن ہوتا ہے، کان کی بیک سائڈ پہ کر کے ہمارے ہیڈ کی جو تھوڑی سی پرومیننٹ جگہ ہوتی ہے، جہاں سے ہمارے جو لائک کان کے باہر والی سائڈ ہمارے جو سر کا تھوڑا سا اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور اینی ادر سراؤنڈنگ ٹیشوز، اور اس سے ریلیونٹ جو ٹیشوز ہیں ان میں سے کوئی ٹیشو جو ہے وہ اسکن کا ڈیمیج نہ ہو. یہ بہت ٹیکنیکل اور بہت ہی لائک کمپلیکیٹڈ سرجیکل پروسیس ہے. ایکٹیویشن اینڈ انیشیل فٹنگ. اب اس کی جو فٹنگ ہے یا انیشیل اینڈ ایکٹیویشن ہے وہ کون کرتا ہے؟ این آڈیولوجسٹ فٹس دا پیشنٹ ود اے مائکرو فون ریزیمبلز BTE ہیئرنگ ایڈ. یعنی ایک ایسا مائکرو فون جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے جس کی شکل بیہائنڈ دا ایئر ہیئرنگ ایڈ سے کے جیسی ہوتی ہے. جو ہم بیہائنڈ دا ایئر ہیئرنگ ایڈ پہنتے ہیں یا ویئر کرتے ہیں اس کے جیسی ہوتی ہے. اے اسپیچ پروسیسر میں بی ہاؤسڈ ود دا مائکرو فون اور وارن ایٹ چیسٹ لیول. اور جو ہے وہ مائکرو فون یا منی اس کو بھی اس کے ساتھ کر دیا جاتا ہے، ہینگ یا لگا دیا جاتا ہے، یا پھر اس کو چیسٹ لیول تک یعنی لٹکا کے گلے میں جو ہے وہ بھی رکھا جا سکتا ہے، پہنا جا سکتا ہے. may follow up to initial fitting may include several visits over the span of weeks or months. Why is this such a lengthy process? ٹھیک ہے، یعنی بہت سارے وزٹس جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد کوکلیئر امپلانٹ کے بعد جو ہیں وہ بہت سارے وزٹس جو ہیں وہ کرنے پڑتے ہیں آڈیولوجسٹ کو اور ENTs کو. ایچ الیکٹروڈ ان دا کوکلیئر از ایکٹیویٹیڈ. ایچ electrode must be programmed and adjusted into the speech processor. Can create programs for special listening situations. ٹھیک ہے، اس کی میپنگ ہوتی ہے، اس کی پروگرامنگ ہوتی ہے، جو کہ شروع میں کوکلیئر امپلانٹیشن کے بعد شروع میں بہت فریکوینٹلی جو ہے وہ وزٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گریجولی اس کے وزٹس جو ہوتے ہیں ان کی ٹائم پیریڈ جو ہے وہ تھوڑا سا لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی آفٹر 6 months جو ہے اس کی میپنگ اور اس کی جو ہے وہ اس کی جو میپنگ ہے وہ آفٹر 6 months جو ہے وہ اس پہ چلی جاتی ہے. Can create program for special listening situations. The patient develops more skill from using the implant. Thus more adjustment must be made as skill improves. یعنی اس کے لیے پیشنٹ جو ہے اس کو بہت زیادہ اسکل سیکھنے کی یعنی ٹرینڈ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے کس طرح سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. اور اس کے علاوہ اس کی جو پروگرامنگ ہے اور اس کی جو میپنگ ہے اس کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈال دی جاتی ہیں اور کر دی جاتی ہیں کہ کس طرح سے کون سی جو سچویشن ہے اس کے اندر ساؤنڈ کو کیسے جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اور کس طرح سے کر کے جو ساؤنڈ ہے وہ کریٹ ہوتی ہے، اور اسپیشل پروگرامز اس کے اندر جو ہے وہ کریٹ کیے جاتے ہیں. اوور ٹائم لیس ایڈجسٹمنٹ آر نیسیسری اینڈ دا پیشنٹ ول ریٹرن ٹو دا کوکلیئر امپلانٹ سینٹر ایوری 6 months اور اینولی. اپوائنٹمنٹ ٹائم کین بی اسپینڈ آن ایجوکیشن اینڈ ریہیبلیٹیشن. یعنی جو اس کے بعد جو ہے آہستہ آہستہ جیسے جیسے پیشنٹ جو ہے وہ یوز ٹو ہو جاتا ہے کہ اس کو کیسے اس نے یوز کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی آڈیٹری اسکل ٹریننگ اور اس کی جو اسپیچ لینگویج تھیراپی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا جو امپلانٹ ہے وہ خود بخود ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی پیشنٹ جو ہے وہ اپنے امپلانٹ کے ساتھ
ایڈجسٹمنٹ سیکھ لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر 6 منتھس یا 1 ایئر کے بعد اس کو جا کر اپنی پروگرامنگ اور میپنگ جو ہے یا کوئی بھی اگر اس کو ایشو آ رہا ہے تو وہ اس کو کرنا ڈسکس کرتا ہے. وہ زیادہ ٹائم جو اس کا ہے وہ چیزیں سیکھنے پہ، جیسے اسپیچ ہے اور ایجوکیشن ہے وہ سیکھنے پہ اسپینڈ ہوتا ہے. اورل ریہیبلیٹیشن: teach the patient how to use the cochlear implant and respond to auditory input. اب آپ نے اس کو اورل ریہیبلیٹیشن دینی ہے اور اس سے جو ہے وہ سکھانا ہے پیشنٹ کو کہ اس نے اپنے کوکلیئر امپلانٹ کے بعد جو ہے کسی بھی آڈیٹری انپٹ کا کیسے رسپانس کرنا ہے، یعنی اس کو اگر کوئی بھی آواز سنائی دیتی ہے اس کا رسپانس اس نے کیسے کرنا ہے. لسن ٹو این ایرے آف آڈیٹری اسٹیمولائی، امپروو اسپیچ ایکسپریسو اینڈ ریسیپٹیو، یوز اسپیچ ریڈنگ. یعنی اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس کو جو ایرے ایک لگا دی گئی ہے، جو الیکٹروڈ جو ہیں وہ ڈسپلے ہو چکے ہیں، تو وہ میسج جو اس کے برین کو پہنچاتے ہیں اس کے لیے اس کے نتیجے میں اس نے کیا رپلائی کرنا ہے. کیونکہ یہ جو امپلانٹ والے بچے ہوتے ہیں کوکلیئر امپلانٹ والے، انہوں نے اس سے پہلے کوئی آواز نہیں سنی ہوئی ہوتی، ٹھیک ہے. ان کے لیے آوازیں جو ہوتی ہیں، نوائس یا وائس کا ایکسپوئر جو ہوتا ہے وہ بالکل نیو ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو کوکلیئر امپلانٹ ہے اس کے اندر سٹوریج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. یعنی جیسے ہمارا لائک برین ہوتا ہے، وہ چیزوں کو سٹور کرتا ہے، اس کی میموری ہوتی ہے، اس طرح سے کر کے اس مشین کی یا اس الیکٹرانک ڈیوائس کی ایسی کوئی میموری نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے اندر کوئی سٹوریج ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آڈیٹری وربل تھیراپی: آڈیٹری وربل تھیراپی اس کے لیے جو ہے وہ بہت ہی سکسیزفل ہوتی ہے کوکلیئر امپلانٹ کے جو ہے وہ پیشنٹس کے لیے، یا کیونکہ آڈیٹری وربل تھیراپی جو ہے یہ سکسیزفل اپروچ بھی ہے اور بہت نیسیسری بھی ہے. اگر یہ نہ دی جائے، کوکلیئر امپلانٹ کر دیا جائے اور جو تھیراپیز ہیں وہ اپلائی نہ کی جائیں اور آڈیٹری وربل سکلز جو ہیں وہ نہ سکھائی جائیں تو کوکلیئر امپلانٹیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بچہ پھر بھی سائن لینگویج ہی کرتا ہے، پھر بھی وہ لپ ریڈنگ ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا جو ہے وہ کمیونیکیشن اس کی پراپر ڈیولپ نہیں ہو پاتی. اس وجہ سے کوکلیئر امپلانٹ کے بعد جو ہے اس کی ہیبلیٹیشن یا ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ون آف دا موسٹ سکسیزفل اپروچز فار فیسیلیٹیٹنگ اسپیچ اینڈ لسننگ فار چلڈرن ود کوکلیئر امپلانٹس از آڈیٹری وربل تھیراپی، ٹھیک ہے. یعنی موسٹ سکسیزفل جو ہے بچوں کے اندر کوکلیئر امپلانٹیشن کے بچوں کے اندر لسننگ سکلز کو ڈیولپ کرنے کے لیے، یعنی سنا کیسے جاتا ہے، کیسے سنتے ہیں آوازوں کو، آوازیں کہاں سے آتی ہیں، آوازیں کیا ہوتی ہیں، شور کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کو سکھانے کے لیے آڈیٹری وربل تھیراپی کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اور اپریشیٹ کیا جاتا ہے. دس اپروچ فوکسز آن لسننگ اینڈ ساؤنڈ اویئرنیس and this is the most natural and efficient way that children learn speech. With auditory verbal therapy, every possible opportunity to listen and learn is used through the day, using the child's environment as a learning tool. Auditory verbal therapy جو ہے وہ بالکل ایک نیچرل جو لسننگ کا پروسیس ہوتا ہے اس کے پر ڈپینڈ کرتی ہے یا اس کے جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں کہ بچے کو ہم مخاطب کر کے کہیں کہ آؤ ہم یہ سیکھتے ہیں یا آؤ میں تمہیں یہ سکھاتی ہوں یا امیٹیٹ کرو میں نے کیا بولا تم بھی یہ بول کے دکھاؤ، ٹھیک ہے. یا ہم جو ہے اس کو ایک اسپیسیفک جگہ پہ بٹھاتے ہیں، ہم پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، سامنے سے آوازیں دیتے ہیں، سائڈ سے آوازیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ تمام جو چیزیں ہیں وہ آڈیٹری وربل تھیراپی میں جو ہے وہ یوز نہیں کی جاتی. جیسے ہم ہیئرنگ ایڈ کے بچے کے ساتھ جو ہارڈ آف ہیئرنگ کا بچہ ہے جس نے ہیئرنگ ایڈ پہنا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہم اس کے ساتھ آڈیٹری ڈرل سکھاتے ہیں یا آڈیٹری ٹریننگ اس کو دیتے ہیں. آڈیٹری وربل تھیراپی از اے ڈفرینٹ فرام آڈیٹری اسکل ٹریننگ، یا آڈیٹری ٹریننگ جو ہے دیٹ از اے ڈفرینٹ تھنگ اور آڈیٹری وربل تھیراپی از اے ڈفرینٹ تھنگ، ٹھیک ہے. آڈیٹری وربل کا مطلب یہ ہے کہ ہم ساتھ ساتھ آڈیشن پہ کام کرتے ہیں یعنی لسننگ اسکل پہ، اور ساتھ ساتھ ہم وربلزم پہ کام کرتے ہیں یعنی اسپیچ پہ. ہم وربلی جو ہے وربلزم کے اوپر فوکس کرتے ہیں، نہ کہ ہم ٹوٹل کمیونیکیشن پر یا لپ ریڈنگ پر یا سائن لینگویج کو ہم بالکل بھی اس کے اندر جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کرتے. اور بچہ جو ہے وہ اپنے ہی انوائرمنٹ کو ہی اس کے لیے لرننگ ٹول بنایا جاتا ہے، یعنی وہ اپنے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے اسی انوائرمنٹ کے اکارڈنگ نیچرل وے میں لسننگ سکلز جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے.
Auditory verbal therapy (AVT) involves the family and speech and language therapist, pathologist (SLT) who facilitate the child to learn to talk through listening as a naturally hearing child would learn. یعنی اس کے اندر آڈیٹری وربل تھیراپی کے اندر جو پیرنٹس ہیں ان کی پارٹیسپیشن، یا جن کے ساتھ بچہ زیادہ رہتا ہے یا جو اس کے کیئر گیور ہیں یا اس کے سبلنگز ہیں، ان کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو نارمل انوائرمنٹ کے اندر رکھتے ہوئے نارملی ٹیچ کرنا. ٹھیک ہے، اور اسپیچ اینڈ لینگویج تھیراپسٹ جو ہے وہ اس کے اندر بہت اہم رول جو ہے وہ پلے کرتا ہے. اور اگر وہ کوئی اس کے لیے گول بناتا ہے یا پلاننگ کرتا ہے، the family must be involved in that process. Listening, speech and language are all developed through active listening activities which become a part of play, education and communication on a daily basis. Parents are encouraged to be the primary facilitator of their child's listening and speech development. ٹھیک ہے، یعنی بچہ جو ہے اس کو پلے میں یا جو اس کی نارمل لائف کی روٹین ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے اس کو سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی اسپیسیفک سیٹ اپ نہیں بنایا جاتا کہ جہاں پہ بٹھا کے اس کو ٹریننگ دی جائے، بلکہ اس کو اپنے ہی انوائرمنٹ کے اندر نارملی جو چیزیں ہیں وہ سکھائی جاتی ہیں. جیسے ہم وربل کمانڈ دیتے ہیں، سائن لینگویج یوز نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل کہ فلاں چیز جو ہے وہ کہاں پہ پڑی ہے، یا وہ اٹھا کر مجھے لا کر دو، یہ یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو. یا ہم ایسا کرتے ہیں کہ آج ہم جو ہے وہ عنایا کی یا جس کی بھی ہم کسی بھی ڈال کی ہم برتھ ڈے کرتے ہیں، ہم کیک کاٹیں گے. ابھی ہم نے کیک کاٹا، یا آؤ ہم کیک کاٹتے ہیں، اس کو کٹ کیا، پھر اس کے لیے کیک لے کر آؤ، جاؤ نائف لے کر آؤ، اس کو کٹ کریں، کینڈل کدھر ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہم وربل کمانڈ دیتے ہیں، اس کی لسننگ کو ہم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کمانڈ کو بچہ فلفل کرتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم سکھا رہے ہوتے ہیں کہ نارملی جو ہے وہ ہم کیسے جیسے نیچرلی باقی بچوں کو ہم ٹیچ کرتے ہیں جو کہ نارمل ہیرنگ کے ہوتے ہیں. اسی طرح سے ہم کوکلیئر امپلانٹ کے بعد جو بچہ ہے اس کو ہم اس طرح سے سکھاتے ہیں. اور پیرنٹس جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں، پرائمری فیسیلیٹیٹر بنتے ہیں بچے کے اندر لسننگ اور اسپیچ کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے. There are a number of levels of development of speech and language skills following the implant. اس میں ہم انپٹ ان کو کیسے دیتے ہیں لسننگ کا. اویئرنیس آف ساؤنڈ، رسپونڈنگ ٹو ساؤنڈ. ٹھیک ہے، ہم ان کو اس کو ساؤنڈ کی اویئرنیس دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ دیکھو باہر بیل ہوئی ہے، لگتا ہے کہ کوئی آیا ہے، ابھی یہ ڈور بیل ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ دیکھو موبائل کی بیل ہو رہی ہے، اس کے اوپر دیکھو ہم رسپانس یعنی ہم کیسے کرتے ہیں. ساؤنڈ ہیز میننگ ایسوسیٹنگ اے اسپیسیفک ساؤنڈ ود این آبجیکٹ ان دا انوائرمنٹ. ہم ساؤنڈ جو ہے اس کا میننگ یعنی ایسوسیٹ کرتے ہیں کہ انوائرمنٹ کا کون سا آبجیکٹ ہے جس کی یہ ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم اس آبجیکٹ کے ساتھ اس ساؤنڈ کو ریلیٹ کر کے بچے کو سکھاتے ہیں. ارلی لسننگ، رسپونڈنگ ٹو میوزک، ووکلائزنگ، امیٹیشن، مدرس وائس، پلے سم اپروکسیمیشنز آف شارٹ ورڈز فار ایگزامپل ماما، بابا، ڈیڈی وغیرہ. یعنی اس طرح کے جو ساؤنڈز ہیں وہ ہم اس کو سکھاتے ہیں. اور ارلی ساؤنڈ جیسے میوزک ہے، جیسے کچھ رائمز ہیں، ووکلائزیشن ہے، سمپل امیٹیشن ہے، یعنی مدر اگر کچھ بولتی ہے ووکل پلے کرتی ہے. فار ایگزامپل کوئی پوئم پڑھتی ہے تو بچہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ پوئم پڑھتا ہے، یا اس کو پہلے وہ لسن کرتا ہے، اس کے بعد اس کو وہ رپیٹ کرتا ہے. ڈسکریمنیشن بٹوین انوائرمنٹل ساؤنڈز انسائڈ اینڈ آؤٹ سائڈ، کوائٹ اینڈ لاؤڈ ساؤنڈ اینڈ ڈفرینٹ پیپل وائسز. ٹھیک ہے، جیسے انسائڈ یا آؤٹ سائڈ کی انوائرمنٹ کی آوازوں سے اس کو پہچان کروانا. اس کے بعد جو ہے وہ کوائٹ لاؤڈ ساؤنڈز میں اور لوگوں کی آوازوں میں جو ہے وہ ڈفرینس کروانا کہ یہ کس کی آواز ہے، یہ کون سے بھائی کی، کون سی بہن کی، یہ دادوں کی آواز ہے، یہ ماما کی ہے، یہ بابا کی ہے فار ایگزامپل. اس طرح سے کر کے ہم اس کو سکھاتے ہیں. بگننگ ٹو ریکگنائز اون نیم، اس کے اپنے نام کے اوپر اس کو رسپانس کرنا سکھاتے ہیں کہ جب اس کا اپنا نام کہ یہ اس کا نام ہے، اگر ہم اس نام سے آواز دیں گے تو بچہ جو ہے وہ اس کے اوپر رسپانس کرے گا. ڈسکریمنیٹنگ ساؤنڈ شارٹ کامن فریزز، انیشیٹنگ سم شارٹ فریزز. ہم پھر اس کے بعد ہم گریجولی جو ہے وہ اس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. یعنی ہم پہلے ساؤنڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے وہ ہم پھر ملٹیپل جو ساؤنڈز ہیں وہ یوز کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ناموں کی طرف آ جاتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ شارٹ فریزز پہ آ جاتے ہیں. جیسے 2 ورڈ کمانڈ ہے، 3 ورڈ کمانڈ ہے، 2 ورڈ کا
جو ہے وہ سینٹینس فریز ہے، 3 ورڈ کا فریز ہے، اس کی طرف جو ہے وہ ہم گریجولی آ جاتے ہیں. لوکلائزیشن اسکلز بگننگ ٹو بی ایبل ٹو لوکلائز ساؤنڈ فرام انکریزنگ ڈسٹینس. ٹھیک ہے، پھر ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈسٹینس کو انکریز کرتے جاتے ہیں اور ساؤنڈ کی لوکلائزیشن پہ آ جاتے ہیں کہ ساؤنڈ کہاں سے آئی ہے، کس سائڈ سے آئی ہے، باہر سے ہے، کسی روم سے ہے، چھت کے اوپر سے ہے، کچن میں سے آواز آئی ہے، یا جو ہے یہ واش روم میں سے آئی ہے فار ایگزامپل. تو ہم اس طرح سے کر کے انکریز کرتے جاتے ہیں اپنا جو لوکلائزیشن کا کرائٹیریا ہے. ڈسٹینس اینڈ ڈائریکشنل لسننگ ہیونگ اویئرنیس آف ساؤنڈ ان آل ڈائریکشنس. ہم تمام ڈائریکشن سے جو ہے وہ اس کو اویئرنیس دیتے ہیں ساؤنڈ کی. ڈسکریمنیٹنگ فیملیئر ورڈز اینڈ فیملیئر کمانڈس فرام آل ڈائریکشنز ایٹ انکریزنگ ڈسٹینس. پھر ہم فیملیئر ساؤنڈ یعنی پہلے جو ساؤنڈز ہم اس کو سکھا چکے ہیں، جو ہمیں پتہ ہے، ہم شیور ہیں کہ یہ اس کی فیملیئر ہیں، یہ جو یعنی اس کی لسننگ کا حصہ جو ہے وہ بن چکی ہیں، اس کو سمجھ آ گئی، یہ کمپریہینڈ کر لیتا ہے کہ یہ کس چیز کی آواز ہے. اس کے بعد ہم ڈسٹینس بڑھاتے جاتے ہیں اور ہم ساؤنڈس کے درمیان میں ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ ڈسکریمنیشن پہ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ڈائریکشن کے علاوہ یعنی ساؤنڈ کہاں سے آ رہی ہے، اس کے علاوہ ہم اس ڈسکریمنیشن پر بھی آ جاتے ہیں کہ کس کی آواز تھی. ٹھیک ہے، لسننگ ان بیک گراؤنڈ نوائز ریکگنائزنگ فیملیئر ورڈ فریزز اینڈ کمانڈز ود انکریزنگ ڈفرینسز ان آل ڈائریکشنز ود بیک گراؤنڈ نوائسز. پھر ہم ڈائریکشنز اور ڈسکریمنیشن کو اس طرح سے لے کے چلتے ہیں کہ نوائز کے اندر ہم پوچھتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ نوائز ہے، جیسے بہت اونچی آواز میں ٹی وی چل رہا ہے یا بہت اونچی آواز میں میوزک چل رہا ہے اور ہم اس کو آواز دیتے ہیں بچے کو یا کوئی کمانڈ دیتے ہیں، تو ہم یہ چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا وہ ہماری کمانڈس کو اس بیک گراؤنڈ نوائز میں سے بھی پک کرتا ہے، یا کیا اسے پتہ چلتا ہے کہ میری مما یا میرے بابا یا میرا بھائی بہن مجھے کس سائڈ سے آواز دے رہے ہیں یا کس کی آواز تھی یا اس کے اوپر میں نے کیا رسپانس کرنا ہے. ڈیفینیٹلی بچے کے رسپانس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کتنا اچھا انڈرسٹینڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، دا ڈیولپمنٹ ول ناٹ ہیپن اوور نائٹ and the success of therapy will be dependent on total commitment from the parents, caregiver and educational health care team around the child. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اٹس ناٹ لائک یہ جادو کی چھڑی نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کوکلیئر امپلانٹیشن ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی میجک سٹک نہیں ہے کہ ہم نے گھمائی اور وہ بچہ جو ہے اس کے فوراً سے، کیونکہ یہ بہت مسکنسیپشن ہے، اس وجہ سے میں یہ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ ڈیفینیٹلی یو پیپل آر گوئنگ ٹو بیکم اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ اور اسپیشل ایجوکیشنسٹ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سارے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ ہم سے یہ سجیشن لیتے ہیں، ریکمنڈیشن لیتے ہیں کہ کیا ان کو کوکلیئر امپلانٹیشن جو ہے وہ کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پتہ ہونی بہت ضروری ہیں، کیونکہ بعض دفعہ یہ مسکنسیپشن جو ہیں یہ بہت جو ہے وہ دور تک چلی جاتی ہیں. یعنی لوگ یہ سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوکلیئر امپلانٹیشن کے بعد جیسے ہی ان کا بچہ ہوش میں آئے گا تو وہ ایک دم سے بولنا شروع کر دے گا یا اس کو آوازیں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے، یہ بہت لانگ ٹائم اس کے اوپر لگتا ہے اور یہ بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے اور بچہ جو ہے وہ گریجولی جو ہے وہ چیزوں کو لرن کرتا ہے، اور جس کے اندر کہ پوری ٹیم جو ہے اس کا ہونا اٹینٹیو ہونا یا ان کا آپس میں جو کوآرڈینیشن ہے ٹیم کی وہ بہت ضروری ہے، جس میں پیرنٹس ہیں یا کیئر گیور ہیں، ایجوکیشنل ہیلتھ کیئر ہیں، ٹیم ہے، جو بچے کے ساتھ جو کنیکٹڈ ہیں ان تمام لوگوں کو آپس میں جو ہے وہ ان کی کوآرڈینیشن بھی بہت ضروری ہے، ان تمام کا ورک جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. Auditory memory and sequencing ability to make choices from several options, starting to have ability to select pictures in sequence, limitation, several word sequences. یعنی بچہ جو ہے اس کی آڈیٹری میموری کے اوپر کام کیا جاتا ہے اور اس کی جو ہے وہ سیکوینسنگ بنا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، کہ کچھ آپشنز دے دی جاتی ہیں جن کو کہ وہ اپنی لینگویج میں یوز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، سیکوینس بنا دیا جاتا ہے، جیسے پکچرز ہوتی ہیں سیکوینس میں، اس طرح سے سیکوینس بنا دیا جاتا ہے. فار ایگزامپل ہم ایک پکچر سٹوری جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک سپر مین فلائی کر کے جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک کیٹ جو ہے وہ ٹری میں پھنسی ہوئی ہے اور سپر مین جو ہے وہ ٹرائی کرتا ہے کہ وہ کیٹ کو اس سے باہر نکالے، لیکن جب وہ کیٹ کے پاس جاتا ہے
تو کیٹ جو ہے وہ اس کو اسکریچ کرنے کی کوشش کرتی ہے، یعنی اس کو وہ پنجہ مارنے کی کوشش کرتی ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ اس کو اب کیا کرنا چاہیے. اس کے بعد پھر وہ ایک بلینکٹ لاتا ہے. بلینکٹ جو ہے اس کو وہ کیٹ کے اوپر ڈالتا ہے اور کیٹ کو وہ سکسیزفلی وہاں سے نکال لیتا ہے. پھنسی ہوئی کیٹ کو وہ جو ہے وہ وہاں سے نکال لیتا ہے، اس کو فری کر لیتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کیا تھا، یہ ایک سیکوینس تھا ایک سٹوری کا. اور بچہ جو ہے اس کے برین کے اندر آڈیٹری سیکوینسنگ بن جاتی ہے، وہ میپنگ کر لیتا ہے چیزوں کی اپنے برین کے اندر. اس کے پاس وکیبلری آ جاتی ہے کہ اس نے کس طرح سے جو ہے وہ کون سی بات جو ہے اس کو کہاں سے شروع کرنا ہے اور کیسے اس کو اس نے اینڈ اپ کرنا ہے، کیسے اس کو سم اپ کرنا ہے. Development of short-term memory ability to pick several named objects from a large group. Longer-term memory will also expand remembering names and more vocabulary. اس طرح سے یعنی اس کی جو شارٹ ٹرم میموری ہے وہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی، اس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ اسٹور ہونا شروع ہو جائیں گی، اور وہ چیزوں کے نام وکیبلری آبجیکٹ کے ساتھ ان کی نیمنگ جو ہے اور ان کی جو سیکوینسنگ ہے ان کو وہ ایڈجسٹ کرنا شروع کر دے گا. یوزنگ مور ورڈز اینڈ فریزز اینڈ نوئنگ سم سمپل سانگز ابیلٹی ٹو ریکاؤنٹ انفارمیشن سچ ایز ایڈریسز اینڈ ڈسکرائب پاسٹ ایونٹس. یعنی وہ ایڈریسز کو یاد رکھنا شروع کر دے گا، پاسٹ ایونٹس جو ہیں ان کو وہ یاد رکھنا شروع کر دے گا اور ان کو وہ دہرا بھی سکے گا. اپنی جو اسپوکن لینگویج ہے اس میں وہ اس کو بتانے کے بھی قابل ہو جائے گا. اسپیچ جو ہے یہ بھی سائڈ بائی سائڈ چلتی ہے، لسننگ اسکلس بھی چلتی ہیں، آڈیشن پہ بھی کام ہوتا ہے اور وربل جو کمیونیکیشن ہے اسپیچ ہے اس کے اوپر بھی کام ہوتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ایز ٹیچنگ لسننگ وی آلسو وانٹ ٹو پروموٹ اسپیچ. ٹرائنگ ٹو گیٹ چلڈرن ٹو ریپیٹ اور نیم آئٹمس آن ریکویسٹ از ناٹ دا بیسٹ وے ٹو ٹیچ اسپیچ. وی نیڈ ٹو فائنڈ اے وے فار دا چائلڈ ٹو اسپیک آن دیئر اون ٹرمز. یعنی ہم جو بچے کو بٹھا لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بولو یہ کیا ہے، اس کا نام بتاؤ، اچھا اس کا نام بتاؤ، یہ دیکھو یہ کیا چیز ہے، میری طرف دیکھو، دیکھو میں نے کیسے بولا، دیکھو دیکھو میری لپس کی طرف دیکھو میں نے کیسے. یہ انسٹرکشنز بچے کو نہیں دینی جس کا کوکلیئر امپلانٹ ہوا ہوا ہے. اس کو آپ نے بالکل بھی اس طرح کے کیوز نہیں دینے یا اس طرح کے جیسچرز نہیں دینے کہ وہ جو ہے وہ آپ کی لپ ریڈنگ کرے یا اسی کے اوپر فوکس ہو جائے. آپ نے جو ہے وہ اس کو اس طرح سے سکھانا ہے کہ وہ خود سے، یعنی آپ نے اس کے سامنے پریٹینڈ کرنا ہے کہ آپ یہ چیز جو ہے وہ بول رہے ہیں یا آپ کوئی پلے کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ اسپیچ یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ کے ساتھ انوالو ہو تاکہ وہ ویسی چیزیں جو ہیں وہ لرن کرے. نیکسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ we need to provide good models for speech, not only naming things for the child but also repeating back a correct version of their attempts at speech and praising them every time they attempt speech. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں اسپیچ جو ہے نا اس کے لیے ایک انوائرمنٹ بنانا پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اچھا ڈالی کی آج برتھ ڈے ہے، چلو اس کا ہم کیک کاٹتے ہیں، کیک کے اوپر کینڈل لگاتے ہیں. اچھا ہم ایسا کرتے ہیں ٹیڈی بیئر کو بھی بلا لیتے ہیں. اچھا ڈالی کی برتھ ڈے میں اور کس کس کو انوائٹ کیا جائے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم اس طرح سے پلے کرتے ہیں یا کوئی انوائرمنٹ کے اندر ہم رہتے ہوئے بالکل جو ہے وہ ہمارا نارمل یا نیچرل موڈ آف کمیونیکیشن جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے کوکلیئر امپلانٹیشن کے بعد بچوں کو ایک نیچرل ریئلسٹک جو موڈ آف کمیونیکیشن ہے وہ دینا ہوتا ہے. Once the child is actively listening, discriminating and using some speech, we can start to look at some speech therapy ideas that focus on speech as well as listening. Usually it helps if the child is a little old when you want to start speech work because the younger child is often either unaware of what the therapist is trying to achieve, and or it is difficult to describe certain concepts such as back and front sounds, etc. However, listening activities should still be the priority. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچہ جو ہے اس کی لسننگ سکلز ایک دفعہ ڈیولپ ہو گئی ہیں تو اس کو ہم نے ایزی یا جو اس کی فزیکل ایج ہے اس کے اکارڈنگ ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو بہت بڑے بڑے کانسیپٹس دینا شروع کر دیں. اس طرح سے بچہ جو ہے اس کو ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑے گی اور وہ کیا کرے گا کہ وہ لسننگ کو
اس کی لسننگ ریسٹرکٹ ہو جائے گی، وہ اسپیچ اس کی ڈیولپ نہیں ہو پائے گی، وہ اس چیز سے فیڈ اپ ہو جائے گا اور وہ جو ہے نا وہ اس سارے سچویشن سے رن آؤٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ مجھے چیزیں نہیں آتی ہیں، وہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر ہم نے اس کو ری انفورس کرنا ہے، ہم نے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہم نے اس کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ لرننگ جو ہے وہ کرے، اسپیچ کی لرننگ کرے، اپنی جو ووکیبلری ہے وہ ڈیولپ کرے. اور اس کو اس طرح کے کانسیپٹس نہ دیں جیسے جو بچہ بہت چھوٹا ہے اس کی ایج اپروپریٹ اگر وہ کانسیپٹس نہیں ہیں تو اس کو وہ کانسیپٹس نہ دیں، اس کو بالکل بہت چھوٹے شارٹ اور ایزی کانسیپٹ جو ہیں وہ اس کو وہ ڈیولپ اس کے کریں، جو کہ ایک نیچرل لرننگ کا پروسیس ہوتا ہے. It will take time for the child to develop their new listening skills and speech. We have to remember that for some children it will be as if they have the hearing of a newborn and every sound they hear will be new. A cochlear implant can be very effective at promoting listening and speech skills, and many children's speech will eventually become as good as their peers. ٹھیک ہے، بے شک یہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے لیکن بچے جو ہیں ان کی لسننگ اسکلز اور اسپیچ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب بھی ہم اپنا کوئی اسپیچ اینڈ لینگویج تھیراپی کا پروگرام بناتے ہیں یا پلان اپ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ضرور چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اس بچے نے جو ہے یہ بالکل آوازیں اس کے لیے ایسی ہیں جیسے نیو بورن کے لیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ بالکل بھی ان آوازوں سے پہلے جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس نہیں کروائی گئی اور یہ اویئر نہیں تھا ان آوازوں سے. اس کے لیے یہ ساری نئی آوازیں ہیں، یہ لیٹرز، یہ ساؤنڈز، یہ فونکس، یہ لفظوں کا یہ کانسوننٹ، یہ والز، یہ لسننگ سکلز، اس کو ہم نے یہ سکھانی ہے. تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے لیے نیو ہیں. ٹھیک ہے، اور بچہ جو ہے وہ اپنے اگر ہم اس کے ساتھ افیکٹو ایفرٹ جو ہے وہ رکھیں، جاری رکھیں اور بچہ جو ہے اس کا کوکلیئر امپلانٹ جو ہے وہ ارلی ایج میں ہو جائے تو وہ بہت جلدی اور بہت اچھے طریقے سے اپنے پیئرس کی طرح جو ہے وہ گڈ کمیونیکیشن سیکھ جاتا ہے. اب کمپلیکیشنز اس میں کیا آتی ہیں کوکلیئر امپلانٹ میں؟ کچھ ارلی کمپلیکیشنز ہیں جیسے اسکیلپ فلیپ پرابلمز ہیں، جیسے اسکیلپ فلیپ پرابلم یعنی جو جہاں پر ایکسٹرنل جو اس کا یونٹ ہے وہ ڈسپلے کیا گیا ہے کوکلیئر امپلانٹ کا، وہاں پہ کوئی پرابلم ہو جائے کان کے باہر اسکن کے اوپر. میننجائٹس ہو سکتا ہے، فیشل نرو پیلسیز ہو سکتی ہیں، ٹینائٹس، ٹھیک ہے، یعنی کانوں میں گھنٹیوں کا بجنا، ورٹائگوز ود آؤٹ اینی ریزن، چکر آنا، ڈیوائسز مائگریشن، ڈیوائسز فیلئر، فیشل نرو اسٹیمولیشن. ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. ارلی کمپلیکیشنز جو ہیں یہ ہو سکتی ہیں اور ان میں سے کچھ جو ہوتی ہیں وہ لائک اکاموڈیٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کو سالو کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ سالو نہیں ہوتی، پرماننٹ بن جاتی ہیں تو پھر آپ سمجھیں کہ کوکلیئر امپلانٹ جو ہے وہ اس کا فیلئر ہے. لیٹ کمپلیکیشن جو ہیں وہ پین ایٹ دا سائٹ آف امپلانٹ، یعنی اس جگہ پر جہاں پر امپلانٹ ہوا ہے وہاں پہ مسلسل پین کا رہنا. مائگریشن ڈسپلیسمنٹ آف ڈیوائس، یعنی مائگریشن ہو جانا یعنی ڈسپلیسمنٹ آف دا ڈیوائس اپنی جگہ پر فکس نہیں ہوئی ہے، وہ وہاں سے ہل گئی ہے. ٹھیک ہے، لیٹ ڈیوائس فیلئر میں آپ دیکھیں اوٹائٹس میڈیا مڈل ایئر انفیکشن، یعنی یہ بھی اکر ہو سکتا ہے. اس کے بعد لیٹ کمپلیکیشنز میں یہ بھی آتا ہے، کوکلیئر امپلانٹیشن کے بعد اوٹائٹس میڈیا بھی ہو سکتا ہے. اور لیٹ ڈیوائس فیلئر یعنی ڈیوائس جو ہے وہ تھوڑا سا عرصہ چل کے اس کے بعد فلاپ ہو جائے، فیل ہو جائے. کوکلیئر امپلانٹ فیلئر میں ہارڈ فیلئر بھی ہوتے ہیں، سافٹ فیلئرز بھی ہوتے ہیں. اب ہارڈ فیلئرز اکر وین دا ڈیوائس فیلز ٹو ڈیلیور اینی اسٹیمولیشن ٹو دا کوکلیا، یعنی اس کا ہارڈ فیلئر ہم کہتے ہیں کہ بہت برے طریقے سے اس کا فیلئر یہ ہے کہ کوئی بھی ساؤنڈ جو ہے وہ اسٹیمولیٹ نہیں ہو رہی، کوکلیا کے اندر نہیں پہنچ رہی، اسٹیمولیٹر فیل ہو گئے ہیں. اسپیچ پروسیسر فیلز ٹو اسٹیبلش لنک بٹوین امپلانٹڈ سسٹم، نو آڈیٹری انپٹ ٹو پیشنٹ، اور پیشنٹ جو ہے اس کو کسی قسم کا آڈیٹری انپٹ ہی نہیں جا رہا ہے، اس کا امپلانٹڈ سسٹم جو ہے وہ اس کا کوئی اسپیچ پروسیسر اس کا جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے، وہ پروسیس کر ہی نہیں رہا. تو یہ ہارڈ قسم کا فیلئر ہے، یعنی اس میں آپ سمجھیں کہ یہ سرجری جو ہے اتنا میجر آپریشن جو ہے یہ ناکام گیا ہے. سافٹ فیلئرز میں اکرز وین دا اسپیچ پروسیسر مینٹینز اے لاک with the internal system but fails to deliver proper stimulation. اب انٹرنل
سسٹم میں اگر کوئی پرابلم آ گئی ہے تو الٹیمیٹلی یہ بھی فیلئر میں ہی آئے گا. آڈیٹری سمٹمس سبجیکٹیو ڈکریز in performance, lack of sound perception, severe tinnitus, sound hypersensitivity, atypical tinnitus, thumping and hanging engine like noises, یعنی جیسے thumping engine like noises اس کو آتی ہیں, ایئر پلین کی آوازیں آتی ہیں, ساؤنڈ کلک پاپس سائرنز, یعنی اس طرح کی جو آوازیں جب اس کے کان میں مسلسل رہنا شروع ہو جائیں گی تو یہ اس کا فیلئر ہے. نان آڈیٹری سمٹمس پین, شاکنگ سینسیشنز, ورٹائگوز, فیشل ٹویچنگ, پرفارمنس ریلیٹڈ ایشوز, یعنی یہ تمام ایشوز جو ہیں جیسے کہ فیشل جو ہے اس کا لائک کھینچ جانا, یعنی کہ جو فیشل نرو کی وجہ سے جو ہے یعنی فیس کا جو ہے ایک سائڈ سے کھچا کھچا رہنا, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کے ایشوز ہیں یا اس کی فیلیئرز ہیں. میڈیکل کمپلیکیشنز بھی آ سکتی ہیں آفٹر امپلانٹیشن, کچھ لوگوں کو اسکن انفیکشن ہو جاتی ہے, ڈیوائس مس پلیسمنٹ ہو جاتی ہے, الیکٹروڈز ایکسٹروژن ہو جاتی ہے, امپلانٹیشن کولیسٹیوٹوما جو ہے یہ ہو جاتا ہے. یعنی امپلانٹیشن کولیسٹیوٹوما مطلب کہ جو ہے وہ کان کے اندر جو ہے وہ کوکلیا کے اندر جو ہے وہ کسی آؤٹ گروتھ کا ہو جانا جو کہ نان کینسریس ہوتے ہیں, بٹ اٹس جسٹ سم سارٹ آف سسٹ, جیسے چھوٹی چھوٹی رسولیاں یا آؤٹ گروتھ ہو جاتی ہے وہ کان کے اندر ہو جانا کوکلیا کے اندر. تو یہ تمام میڈیکل کمپلیکیشنز میں چیزیں آتی ہیں. دیکھیں کچھ جو بھی ہم چیزوں کے جو ہے وہ فائدے بھی ہوتے ہیں, ان کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھا ہمارا کوکلیئر امپلانٹ کا لیکچر نمبر 23. کوکلیئر امپلانٹ جو ہے یہ ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے, اس کو ہم اسسٹیو ڈیوائس بھی کہتے ہیں, بٹ اٹس ٹائپ آف الیکٹرانک ڈیوائس جس کو جو ہے وہ ان سائڈ دا ایئر جو ہے وہ پلیس کیا جاتا ہے اور یہ پروسیس کرتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ.